اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے؟ تم کہہ دو کہ مغرب بھی اللہ کا ہے اور مشرق بھی اللہ کا ہے، وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹا جاتا ہے، اور یہ قبلے کا بدلنا لوگوں پر بڑا شک گزرا مگر ان پر نہیں گران ہوا جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرم کی ہی جانب کیا کرو، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بھی اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے، تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی ہے، وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں، اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے۔ تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبے اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا، اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو۔ تم کہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم کی ہی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی کی طرف رکھا کرو، تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو ظالم ہیں تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو، تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور جو ہماری آیت تم کو پڑھ کے سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، اور کتاب الہی سکھاتا ہے، اور حکمت کی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہیں جانتے تھے، تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم اپنے ان حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں کو کس طرح سے رزق دیا جا رہا ہے، یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بشارت سنا دو صابرین کو۔ ماشاءاللہ، اللہ کی بات سن کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو اپنی لینگویج میں جب پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کرتا ہے جو ہماری زندگی میں آلریڈی ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ سب کی زندگی میں بھی بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، میری زندگی میں بھی ہوتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ ٹائپ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، یہ والی آیت ماشاءاللہ یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور آپ سنیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے،
اور साबिरीन ही तो हैं जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से खास खास रहमतें होंगी और आम रहमतें भी, और यही तो अपने अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। मतलब लिटरली जब मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को घूसपम्स आ रहे हैं। आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे और इस बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे अल्लाह का कलाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको इसका जो अजर देने वाला है जिसकी कोई हद नहीं। आप देखिए कुरान जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, पर जो आप देख रहे हो ना, आप बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है इस चीज़ की। अल्लाह अकबर। बिलाशुबा कोहे सफ़ा और मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दिनों पहाड़ों के दरमियान सही करे, और जो खुशी खुशी कोई नेक काम करे तो अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है और उसके खुलूसे नियत को खूब जानता है। जो हमारी नाजिल करदा आयत को जो खूब वाज़े हैं और राह बताने वाली हैं छुपा कर रखते हैं, बावजूद ये कि हम उनको किताब इलाही में आम लोगों पर जाहिर कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत करता है और दूसरे लानत करने वाले भी लानत करते हैं। मगर जो तौबा करते हैं, फिर इस्लाह भी कर लेते हैं, फिर उसको जाहिर भी कर देते हैं, फिर ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जो होता हूँ और मैं ही तो हूँ तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला। अलबत्ता जो काफिर ही हैं और कुफर की हालत में उनको मौत आ जाए, ऐसे ही लोगों पर लानत है अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और सारे इंसानों की। अल्लाह अकबर। वो हमेशा हमेशा इस लानत में रहेंगे, उनसे ना तो अजाब ही हल्का होगा और ना उनको कोई मोहलत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह मजिरनी मिनन्नार, अल्लाह मजिरनी मिनन्नार। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सारी इंसानियत को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं और उनके चाहने वाले और जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो नॉन मुस्लिम है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द हिदायत दे, ये मेरी दुआ है। और तुम सबका माबूद तो है ही वो जो माबूद है तन्हा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिलाशुबा आसमानों और जमीन के बनाने में और या के बाद दीगरी रात और दिन के आने में और जहाजों में जो समंदर में चलते हैं, आदमियों के फायदे की चीजों को लेकर, और बारिश के पानी में जो अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर उस पानी से जमीन को तरोताजा कर देता है, जो खुश्क पड़ी थी हर किस्म के हैवानात उसमें पैदा करके फैला दिए, और हवाओं के बदलने में और बादलों में जो जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक है, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी उसका शरीक बना लेते हैं और उसकी बंदगी करते हैं और उनसे ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसे कि अल्लाह से रखनी जरूरी है। अल्लाह अकबर। और मोमिनीन तो अल्लाह से ही मोहब्बत रखते हैं। काश ये जालिम मुशरिकीन जब कोई दुनिया की मुसीबत देखते तो उस वक्त समझ लिया करते कि सारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, और ये भी मान लेते कि आखिरत में तो अल्लाह का अजाब इस अजाब से ज्यादा शदीद होगा। जब वो लोग जिनके कहने पर दूसरे चल रहे थे उन लोगों से बेजार होकर साफ निकल भागेंगे जो उनके कहने पर चल रहे थे, और सब ही अपना अजाब खुद ही देख लेंगे, और आपस में जो उनके ताल्लुकात थे वो भी सब टूट जाएंगे। इत्तिबा करने वाले काफिरीन कहेंगे कि काश हमें एक दफा भी दुनिया में जाने का मौका मिल जाए तो फिर हम भी उनसे साफ अलग हो जाएं, जैसे कि वो हमसे इस वक्त साफ अलग हो गए। अल्लाह इसी तरह उनकी बदअमलियों को काली अरमान करके उनको दिखा देगा और उनको दोज़ख से निकलना भी नसीब ना होगा। ऐ लोगों, तुम वो चीजें जो जमीन में तुम्हारे लिए हलाल और पाक हैं खाओ और बरतो, और शैतान के कदमों पर मत चलो, दर हकीकत वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुमको बुरी और गंदी ही बातें सिखाता है और कहता है कि अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जो तुम जानते नहीं और ना कोई सनद है। और जब मुशरिकीन से कोई कहता है कि अल्लाह के हुक्म पर चलो तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो इसी पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को चलते हुए देखा। क्या अगरचे उनके बाप दादा कोई अकल ही ना रखते हों और ना कोई आसमानी हिदायत ही रखते हों। और काफिरों की मिसाल उस शख्स से मिलती है जो ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन ना सके। ये बहरे हैं,
گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکیں۔ اے مومنو، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، باشرط یہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم والا ہے۔ بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیت اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب الگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور یہ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہ ہے کہ جو اللہ پر پورا پورا یقین لائے اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کرے۔ نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، جب عہد کریں تو اس کو پورا کیا کریں، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں اور ثابت قدم رہا کریں۔ یہی تو ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آیت نمبر 177 جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا چاہیے اور کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ کیا بنتے ہو؟ اللہ سے ڈرنے والے انسان، تب آپ بنتے ہو مومن۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے صاف صاف، اور ہم میں اس میں سے کون سی چیزیں آپ خود اپنے آپ میں تلاش کرو اور کون سی نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پہ کام کرو، is very important۔ اے مومنو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے قصاص کا، یعنی خون کے بدلے خون، یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخلیف سزا ایک شاہانہ طرح ہم ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اے فہم رکھنے والوں، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے۔ تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر اقربا کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کی یا کسی جرم کے ارتباع کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے۔ روزے کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے، اگر تم روزہ رکھو اور تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ اس میں بھی آپ کو کتنی چھوٹ دی ہے، اگر روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہو سٹل اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو ایک چوائس دیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس کے بدلے۔ اللہ کتنا رحم دل ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اول اترا تھا،
جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد رکھو اور شکر گزار بندے بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں۔ میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جبکہ وہ دعا کرے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک راستہ پائیں۔ ماشاءاللہ، تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیت صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو جانتے بوجھتے حکیموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے حرام سے بچے اور گھروں میں اس کے دروازوں سے آیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل سے کہیں زیادہ شدید ہے، اور جب تک وہ تم سے خانے کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ احترام کا مہینہ بادل ہے، احترام کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں بدلہ ہیں ادب کی چیزوں کا۔ پاس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھ لے، یا صدقہ دے دے، یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روز ایام حج میں رکھ لے، اور 7 روز جب کہ تم واپس ہو، اور یہ پورے 10 روز ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ بار بار ایک تو اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ حج کے مہینے تو متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے
تو ان دنوں میں نہ عورت سے صحبت کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زادِ راہ پرہیزگاری ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم معشر حرم کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا ہے۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دیجئے، ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اٹس اباؤٹ جو لوگ صرف دنیا کی باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان لوگوں کا حصہ آخرت میں نہیں ہونے والا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو دعا ہے وہ کیا کرنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ ماشاءاللہ یہ وہی دعا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ والی دعا بھی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور قیام مینا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہیں، اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، جسے جلدی ہو 2 ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے کاموں میں ان کی بات تم کو پسند آتی ہے، اور وہ اپنی دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اس کا غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ یعنی کہ بہک جاؤ، جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائے بانوں میں آ نازل ہو، اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیں، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقی ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جو لوگ کافروں کو دیکھ کے، نان بلیورز کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے، پھر بھی ان کی زندگی اتنی خوشنما کیسے ہے، یہ اتنے خوش کیسے ہیں، یہ لوگوں کے پاس مال دولت بیوی بچے ہر چیز ہے، اور یہ دیکھ کے کچھ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو اللہ ہے اور ہمیں اتنی تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا نان بلیورز کے لیے خوشنما ہی بنائی گئی ہے، اور متقیوں کے لیے، جو لوگ تقوی والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے آخرت ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیروں تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مابعوث فرمائے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے،
اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئی جیسی پہلے لوگوں کو آئی تھی۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کریں۔ کہہ دو جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تم کو گران تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو محبوب لگتی ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت بہت فیمس آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تم پسند کرتے ہو، چاہے وہ ایک اسپاؤس ہو، ہے نا، آج کل کے ٹین ایجرز پیار میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، بہت کوشش کرتے ہیں اور حلال کرنے کی، بٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پتہ ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا کون سی چیز غلط ہے۔ کیا پتہ کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہو جاتا تو آپ اس انسان کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتے، یا آپ کے ساتھ کچھ اور برا ہو جاتا، یا آپ گنہگار بن جاتے، یا جو بھی ہے، یا اور بھی ایسی چیزیں جو ہم لائف میں پسند کرتے ہیں بٹ وہ ہمیں نہیں ملتی، اور وہ چیز مل جاتی جو ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر کر کے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا ہے، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرم کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی زیادہ گناہ کے کام ہے۔ جو یہ کفر کرتے ہیں اور فتنہ انگیزی کرتے ہیں تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اگر ان میں اتنی سخت ہو۔ اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا، ایسے لوگوں کا اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائے گا، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت سے دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان ان سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑے بھی۔ اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو۔ اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بلا شبہ اللہ تو زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک عورتوں سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، خواہ مشرکہ کتنی بھی بھلی لگے۔ اسی طرح مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو، مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔
جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کو یہ خوشخبری سنا دو، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو۔ اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ سو گائز، اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کے بارے میں اور وعدے کے بارے میں بہت بات کرتا ہے، تو قسم کبھی توڑنی نہیں چاہیے اگر اللہ کی قسم آپ نے کھا لی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، وعدہ خلافی بالکل بھی نہیں، اور قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، کسی اور انسان کی نہیں۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، یعنی کہ جو چھوٹی قسمیں ہیں اس کے لیے آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصدان کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم والا ہے۔ اگر طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی گرفت کی ہے انسان کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں یہی بولا ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ بچہ۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت یعنی ملاپ چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا عورت پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا عورتوں کو با طریقے شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے، یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے۔ یا تو عورتوں کو اپنے ساتھ خوشی خوشی رکھو، یا تو ان کو خوشی خوشی ودا کر دو۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہاں پہ کھلا کی بات ہو رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، دیکھ لیجئے ماشاءاللہ نان مسلمز کتنا حلالہ 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 کرتے ہیں۔ یہاں پہ صرف طلاق اور کھلا ہے، دیٹس آل، اور وہ بھی اللہ کی حدود میں رہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو واضح کر دیا ہے اس قرآن میں ماشاءاللہ، اس قانون کے تحت جو اللہ نے کہا ہے اسی حساب سے ہمیں چلنا ہے اس دنیا میں ماشاءاللہ۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو یہ آیت نمبر 230 ہے بقرہ کی، البقرہ کی، I think اسی آیت کو جو نان مسلم ہیں وہ حلالہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، کیونکہ اگر آپ 2 بار طلاق بولتے ہو اپنی وائف کو تو اس کے بعد پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ رجوع کر لو ایک دوسرے کی طرف اور دونوں ایک دوسرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ بٹ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق بول دیا پر اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہے، اینڈ اس کے بعد اگر وہ عورت عدت پوری ہونے کے بعد کسی دوسرے مرد سے جب نکاح کرتی ہے، وہ بھی سوچ سمجھ کے نہیں، جینوئنلی جو بات ہے اللہ سے ڈر کے کسی سے نکاح کرا اس نے، اور اگر بائی چانس اور ان دونوں کی نہیں جمی اور وہ دونوں سیپریٹ ہو گئے، اینڈ اگر اس عورت کو آگے جا کے کبھی محسوس ہوا اپنے پہلے پتی کے بارے میں، بات چیت سٹارٹ ہو گئی اینڈ دونوں نے بات کرنی سٹارٹ کی اور دونوں اگر رضامندی سے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے بنا دیٹ از ناٹ پاسبل۔
اگر آپ نے 3 طلاق دے دی تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس کو نان مسلمز حلالہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور جو میڈیا ہے، جو موویز ہے، انہوں نے اس آیت کو بدنام کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ ہے نان مسلمز کے لیے، نان بلیورز کے لیے خوشنما دنیا ہے. آخرت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے. الحمدللہ. اور جب تم اپنی عورتوں کو رجوع کے قابل طلاق دے چکے، ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا با طریقے شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہم تم کو نصیحت فرماتے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا ہے مسلمان مردوں سے کہ جو مرد نکاح کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اپنی زبان سے، غصے میں، نشے میں، اور اس کے بعد بھی ان کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کو پریشانی پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہ سخت آیتیں ہیں. انہوں نے بولا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اگر آپ طلاق دے دو تو ان کو اچھے سے، صحیح سے، مہر دے کے صحیح سے ان کو رخصت کرنا ہے. آپ کو ان کو خوشی رخصت کرنا ہے، ان کو ذلیل کر کے نہیں کرنا ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے ایسے کیسز ضرور دیکھے ہوں گے. لوگ اللہ سے بالکل ڈرتے نہیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں سے. اللہ اکبر. انہوں نے اگر قرآن کو اردو میں اپنی لینگویج میں کبھی پڑھا ہوتا نا تو ان کو پتہ چلتا اللہ کتنا سخت ہے اپنے احکام اور اپنے قانون کو لے کے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں، ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں. اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے. یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا قرآن مجید میں آیت نمبر 232، وہی لوگ یہی چیز لوگ کرتے ہیں. دیکھ لو، آپ دیکھ لو بھائی، یہی چیز میں نے دیکھی ہے. عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس کو روکے رکھتے ہیں، اس کو نکاح بھی نہیں کرنے دیتے، اس کو ایسے ہی بنا شوہر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر جب وہ کسی سے بات کرنا یا نکاح کرنے کا ارادہ کرتی ہے یا کرنے لگتی ہے، اس کو کرنے نہیں دیتے، اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی آیت سے ڈرو، اللہ کے قانون سے ڈرو. دس از ویری امپورٹنٹ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. فقہ حنفیہ میں جو امام ابو حنیفہ ہیں، میں نے مفتی تقی عثمانی یا پتہ نہیں کہاں سنا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جو دودھ ہے وہ 2.5 سال تک پلانا چاہیے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا ہے تو بات ادھر ختم ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی امام ہو، ڈزنٹ میٹر. اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا، کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے. کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے. اور اسی طرح نان نفقہ کے وارث پر یہ ذمہ داری ہے اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اگر تم اپنی اولاد کا دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، باشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے مال کو خوب دیکھ رہا ہے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کریں دستور کے مطابق. اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے. سیدھی سی بات ہے یار، ہم کس کو جواب دیں؟ اللہ کو. اس دنیا کو جواب دے نہیں ہے.
ہم اس دنیا میں خوش کرنے ہیں اللہ کو. اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس جو بیوہ عورت ہوتی ہے نا اس کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا. آج کل مطلب یہ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نا، غلط سمجھا جاتا ہے بھائی دوسرا نکاح یہ وہ اینڈ آل. اس لڑکی کو شوہر بھی جلدی نہیں ملتا، اور یہ بہت غلط بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تو تم کون ہوتے ہو کسی کو بھلا برا کہنے والے اور کسی کو روکنے والے؟ سیدھی سی بات ہے. اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش رکھو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے. لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں. یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور علم والا ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو. دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کرنے کے لیے دے دو. مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے، اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے. ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیک پکاروں کے لیے. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا. ہاں اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں. اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے. آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو. بنا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا اہتمام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو. اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو. ماشاءاللہ. جب تم پر سکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اس عقیدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے. پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. متعلقہ مطلب طلاق شدہ عورت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکالے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ اکبر. شکر کیا کرو، شکر کی روش اختیار کرنا سیکھو. عادت بناؤ اپنی. جب بھی کھانا کھاتے ہو، جب بھی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، جب بھی آپ کہیں جاتے ہو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کا شکر کرو. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز آپ کے لیے نعمت ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے بدلے کہیں گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا is a very big thing، اور صحیح لوگوں پہ خرچ کرنا it is also very big thing guys. اگر آپ نے ایک صحیح انسان کو چن کے دیکھ کے اس کی زندگی آپ نے تکلیفوں سے نکال دی، فائنینشل تکلیفوں سے، اگر آپ اس چیز کا حیثیت رکھتے ہو، وہ انسان جو آپ کو دعا دے گا نا، وہ دعا آپ کو جنت تک لے کے جائے گی. اور وہ ہے قرض حسنہ، کیونکہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ کے بندوں پہ. اللہ اکبر. کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی؟
جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلو تاہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو گیا آیت نمبر 246 سے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے؟ بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں، اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی، دیگر اشیاء بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر کوئی بات نہیں۔ پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو سوائے چند کے سب نے پانی پی لیا، اور جب طالوت اور اس کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ باسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما۔ جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی دی، دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ اس کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل علام پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم رسولوں میں سے ہو۔ تو ماشاءاللہ پارا 2 بھی آج سماپت ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور ابھی تھوڑے دن میں انشاءاللہ پارا 3 بھی لے کے آئیں گے۔ کیسا ہے کہ ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور تھوڑا وقت لگتا ہے اس وجہ سے، بٹ انشاءاللہ تعالی جلدی پارا 3 بھی آئے گا۔ I really hope کہ آپ کو قرآن سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اینڈ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا قرآن نہیں سنتے، مجھے بہت اچھے سے یہ چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ پورا قرآن سنیں، اینڈ جو لوگ یہاں تک بیٹھے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھے ہیں، آپ سب کو سیلیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ نیک انسان ہیں، نیک بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ میں قرآن کو پورا کوئی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو قرآن کے ورڈز آپ کے دل کو مطمئن کرتے ہیں، آپ کے دل کو خوش کرتے ہیں کہ آپ پہ رحمت ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔